کیا معاذ اللہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد رہے، دنیا میں امن قائم نہ ہو، لوگ بھوک میں مبتلا ہوں، لوگ مسائل کا شکار ہوں؟ تو اللہ کو ان سب چیزوں سے کیا ملتا ہے بھائی؟ انسانوں کو پریشانیوں میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پریشانیوں میں رہے؟ لیکن حدیث میں تو آتا ہے بھائی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ماں سے 70 گنا زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں؟ وَنَقْص وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں ڈالیں گے، بھوک میں ڈالیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کا نقصان بھی ہوگا۔ سارے ہی نقصانات اللہ نے ذکر کر دیے۔ تو اتنے سارے نقصانات میں ڈالنے سے اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا چاہتا ہوں میں نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، مزے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں مزے ملیں گے تمہیں لیکن یہ جگہ مزوں کی نہیں ہے۔ یہاں پیٹ بھرے گا تمہارا لیکن یہ جگہ پیٹ بھرنے کی نہیں ہے۔ یہاں دولت ملے گی تمہیں لیکن یہ جگہ دولت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تمہیں صحت ملے گی لیکن یہ جگہ صحت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تم شادیاں کرو گے لیکن یہ جگہ شادیاں کرنے کی نہیں ہے۔ تم لائف کو انجوائے بھی کرو گے لیکن یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ پھر کس کی جگہ ہے اللہ؟ یہ تو نے بنائی کیوں ہے؟ کافر کہتا ہے ایسا ہی بنا دی اللہ نے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ کچھ کافر کہتے ہیں بنائی کہاں، بن گئی خود بخود، خود بخود ہمارا دماغ بن گیا، خود بخود ہماری آنکھیں بن گئیں، خود بخود ہماری ناک بن گئی، خود بخود ہم سب بن گئے اور چل پھر رہے ہیں۔ آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہو نہیں سکتا بھائی، آٹومیٹک مشین بھی بنائی جاتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ مینول سے زیادہ تو آٹومیٹک مشکل ہے۔ پہلے مینول مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، آٹومیٹک بعد میں، ان پہ زیادہ محنت ہوئی ہے۔ تو آٹو پہ بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ پہلے کوئی آپ کو ایک ٹریک پہ چلاتا ہے پھر آپ آٹو ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر وہ آٹو پہ سیٹ ہو جاتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو روکنا پڑتا ہے بس کرو۔ کچھ لوگ میلے رہتے ہیں، گندے میلے گندے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ میل کچیل پہ۔ کچھ صاف ستھرے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ صفائی پہ۔ اب ان کو صفائی ستھرائی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، وہ اسی پہ سیٹ ہو گئے۔ لیکن شروع میں سیٹ کوئی کرتا ہے یا خود آپ ہوتے ہیں؟ یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا۔ تو کافر تو آرام سے جان چھوڑا لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ جو دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، میزائل آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور سائرن بج رہے ہیں جنگ کے، یہ سب کیا ہے؟ نیچرل، آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہے، ایسے چلتا رہے گا۔ ایسے بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، کووڈ آیا، پوری دنیا کو لپیٹ لیا اس نے، موتیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے پاس تو اس نے ایک جواب تراشا ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ بھائی یہ نیچرل ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور زمانے کے تصرفات ہیں۔ زمانہ کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے۔ زمانہ کبھی خوشیاں دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا ٹائم، پہلے کہتے تھے وقت کی بات ہوتی ہے، بندے دی بات ہوتی ہے تے وقت کی بات ہوتی ہے، اب کہتے ہیں ٹائم کی بات ہوتی ہے، کل کہیں گے ٹائم کی ٹاک ہوتی ہے۔ سب کچھ انگلش میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے۔ امام حضرات نے دعا بھی انگلش میں مانگنا شروع کر دی اب تو، اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو حل فرما دے۔ تو میں نے کہا امام صاحب کو چاہیے تھا جب اتنی انگلش ہے تو حل کو سولو کہہ دیتے، اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو سولو فرما دے۔ اور اے اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ او اللہ بولو، او اللہ۔ آہستہ آہستہ ہم کدھر کو کھسک رہے ہیں؟ سب ادھر کو کھسک رہے ہیں، انگلش کی طرف۔ انگلش ضرور سیکھو، بین الاقوامی زبان ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو بھائی۔ ہم بھی کسی چیز میں بیلنس ہے ہی نہیں، یا تو ادھر کو کھسک جاتے ہیں پورا، یا بالکل ہی دیسی ہو جاتے ہیں۔ خیر،
تو کافر کے پاس تو جواب آسان ہے، کافر جو کافر کا بچہ ہم کہتے ہیں نا جس کو اس کے پاس جواب. آج بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا حکم پر یا تو عمل نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ایسوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو خود بھی حکم معلوم نہیں ہوتا، مستند نہیں ہوتے، پھر بحث بھی کرتے ہیں فضول. اگر کسی مستند عالم سے رابطہ کریں تو پھر اس کی رائے کو مانتے نہیں ہیں. بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک جامعۃ الرشید کے ایک مفتی ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بالوں کو کیا کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب تھے، ینگ نوجوان مفتی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ 40 سال سے پہلے بلیک کلر لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے. فیس بک پر ہر آدمی فنٹر بیٹھا ہوا ہے، نیچے اتنے الٹے الٹے کمنٹس کہ اس مفتی کو دیکھو بغیر دلیل کے مسئلہ بتا دیا اس نے. یہ 40 اور 40 کے بعد کا فرق کون سی حدیث سے نکالا ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت سے نکالا ہے؟ بس انہی مفتیوں نے دین کو برباد کر دیا، انہی مفتیوں نے دین کو تباہ کر دیا. بہت زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس. تو میں نے کہا کہ یہ ان میں سے ہر شخص کیا بنا ہوا ہے بھائی؟ جب ایک ریلائبل ادارے کا ایک مستند عالم ہے، یا تو ہو نا کوئی بھی اٹھ کے پھینک رہا ہو، تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہوگا نا کہ بغیر دلیل کے 40 سے پہلے اور بعد کا فرق کر کے مسئلہ بتا دے. بعض دفعہ عالم کے پاس مسائل کا رش ہوتا ہے، وہ جواب کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، اختصاراً دلیل ذکر نہیں کی جاتی. اور جن کا مستقل کام ہوتا ہے نا مسائل بتانا، وہ یہ کر بھی نہیں سکتے. یہ تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے ہفتے میں ایک کلپ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آگ لگانی ہوتی ہے امت میں. جو صبح شام یہ کر رہے ہیں کام، تو اس کے لیے عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی مستند دینی ادارے سے فارغ ہے یا نہیں، اور دینی ادارے کا مستند ہونا بھی اچھی طرح پہلے تحقیق کرے، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. جب ایک دفعہ تحقیق ہو گئی تو اب ہر مسئلے پر وہ دلیل بتاتا رہے گا، اس کا تو بیچارہ سارا دن ایک ہی مسئلے میں لگ جائے گا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کلینک میں کوئی مستند ڈاکٹر بیٹھا ہو، تو آپ یہ تحقیق تو کرتے ہیں کہ یہ کسی اچھے ادارے سے ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آج کل کس ہاسپٹل میں ہو. وہ اگر کہ میں آنکھ خان میں سینئر ڈاکٹر ہوں، آپ آنکھ بند کر کے علاج کراتے ہو، یار ایک ریلائبل ادارہ ہے. اب وہ 24 گھنٹے پیشنٹ کو دوائیں دیتا رہے اور ان کی دلائی بھی بتاتا رہے کہ میں نے پیناڈول اس لیے دی ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اور اس میں ایموکسل کا میں نے جو اضافہ کیا اس کی یہ وجہ ہے، اور آگمنٹن جو میں نہیں دے رہا اس کی یہ وجہ ہے. تھوڑے دن میں وہ ڈاکٹر بیزار آ جائے گا، وہ یہ کہے گا میں سارا دن 25-30 پیشنٹ کو میں نے دیکھنا ہے. لوگ یہاں ایک بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین میں اور دنیا میں فرق ہے. دنیا میں تو ہم دلیل نہیں پوچھیں گے، دین میں پوچھیں گے تاکہ کسی کی اندھی تقلید لازم نہ آئے. تو یاد رکھیں کچھ بیسک مسائل ہیں اسلام کے، موٹے موٹے مسائل ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے، ان میں تو دلیل بھی پوچھی جائے گی، اور جو اجماع سے ہٹ کر بات کرے گا اس پہ اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ مسائل ہیں پیچیدہ، ان میں صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہر مسئلے کی دلیل نہیں بتاتے تھے. بہت سارے صحابہ اور فتاوا بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مسئلہ بتایا چلو پتلی گلی سے نکلو. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابہ تھے، آج کے لوگوں کو صحابہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہ صحابہ تھے، لیکن اس دور میں گمراہ لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود تھے. یہ اسلاف کا دور تھا، معتزلی بھی تھے، خوارج بھی تھے. لوگ کہتے تھے بھائی جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، جن پر دوسرے صحابہ نے اعتماد کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے. تو اسی طرح آج بھی درجنوں فرقے ہیں، لیکن اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چند دفعہ کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہیں یا اہل باطل میں سے. یہ چند دفعہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کوئی بہت مشکل کام نہیں رکھا یہ، اور یہ سب کر رہے ہیں اعتماد کی بنیاد پر فالو کیا جاتا ہے. اہل حدیث اگر اہل حدیث عالم کو فالو کر رہا ہے، اعتماد کی بیس پہ فالو کر رہا ہے. ہر مسئلے کی نہ اہل حدیث عالم دلیل بتاتے ہیں، اور اگر دلیل بھی بتاتے ہیں تو ادھوری، پوری کوئی نہیں بتاتا. کیونکہ پوری دلیل اگر آپ بتائیں گے نا تو اس طرف کی بھی اور پھر اس طرف کی بھی، پھر دونوں طرف کی دلیلوں کے بعد کس مفتی نے، کس مجتہد نے کس رائے کو کن ترجیحی بنیادوں پہ فالو کیا، وہ تمام دلائل آنے چاہیے. ایک مسئلہ بتانے میں کم سے کم 24 گھنٹے
لگیں گے, اور پھر بھی مستفتی کنفیوز ہو کے جائے گا, وہ ایک رائے لے کے نہیں جائے گا, وہ کہے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی رائے صحیح ہے اور کس کی رائے غلط ہے, نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا. تو فروعی اختلافی مسائل میں جس پر اعتماد ہو, ہاں اعتماد جلدی قائم نہ کریں. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال سے پہلے کالا رنگ لگا سکتے ہیں, 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے. فیس بک پہ کمنٹس کی بھرمار, یہ مفتیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہے, ان مفتیوں کو دیکھو, حدیث کا حوالہ نہیں دیا کوئی حدیث. ہر مسئلے پہ حدیث تلاش کرنا, ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ کرنا انسان کے پرلے درجے کے جاہل اور ایک نمبر کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کروڑوں مسائل ہیں اسلام میں, حدیثیں ہمارے پاس کروڑوں نہیں, حدیثیں صحیح حدیثیں ہزاروں ہیں. تبھی تو قیاس, اجتہاد یہ اسلام میں ایک مستقل دلیل سمجھی گئی ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, فرمایا بتاؤ تم کس پہ فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن پہ. پہلے مسئلہ کہاں دیکھوں گا؟ قرآن میں. نبی نے فرمایا قرآن میں نہ ملے تو فرمایا آپ کے قول سے, حدیث سے. فرمایا اس سے بھی نہ ملے, فرمایا اجتہاد کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے ہر مسئلہ حدیث میں بولتے کیوں نہیں ملے گا, ہر مسئلہ قرآن میں نہیں ملے گا. مسائل تو لاکھوں کروڑوں ہیں, حدیثیں ہزاروں ہیں, کروڑوں نہیں ہیں. تو ان سے استنباط کرنا پڑے گا, اخذ کرنا پڑے گا حدیثوں سے, اور یہیں سے تقلید بھی ثابت ہوتی ہے. نبی نے یمن کا گورنر معاذ ابن جبل کو بنا کے بھیجا, فرمایا کہ تم جب ان کے درمیان فیصلہ کرو گے تو کس سے؟ فرمایا قرآن سے. تو کیا مطلب یمن کے لوگ آپ کو فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا یمن آپ یہ فرما دیتے یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا ہی نہیں, میں ان سے کہوں گا میری تقلید مت کرو, میری اتباع مت کرو. اتباع تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, یہاں بھی گھماتے ہیں ادھر سے, اتباع یوں ہے تقلید یوں ہے, فلاں کتاب میں. قرآن و سنت کی اصطلاح میں, قرآن و سنت میں تقلید اور اتباع میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اتباع وہ ہوتی ہے جو دلیل سے ہو, کیونکہ یہی لوگوں کا سرمایہ ہوتا تھا, بھیڑ بکریاں گائے باغ, بس. اور تو کوئی کچھ تھا نہیں, کوئی گاڑیاں کو شو روم ہو کسی کے پاس, کوئی ہوائی جہاز کی کمپنی کا مالک ہو, ایسا تو تھا نہیں. تو زمین سب سے بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے باغ پہ محنت کی, جب باغ پک کے تیار ہو گیا تو اترانے لگے لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, کہنے لگے ہم کل اسے ضرور بھی ضرور فصل کاٹیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, اللہ کے نام کو درمیان سے ہٹا دیا کہ بھی اللہ نے اگر چاہا. کیونکہ لبرل آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. جو بے دین لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کو ہر درمیان میں کیوں لے کر آئے. دیکھو پہلے لوگوں میں منافقت نہیں تھی, وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو درمیان میں لانے کا مطلب کیا ہے, ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ کہنے میں. بھائی وہ باغ والوں نے کہا کل ہم باغ کاٹیں گے ضرور, قسم اٹھا کے کہا ہم ضرور کاٹیں گے. یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا, اور بڑی سزا ملی کہ وہ باغ پر کوئی مصیبت آئی اور باغ تباہ ہو گیا. انہیں احساس ہوا کہ ہم اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ باغ ہمارا تباہی سے بچ جاتا. اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا سا لفظ اگر اللہ نے چاہا, تو یہ اگر چھوٹ بھی گیا تھا کسی سے, ہم تو دن رات ہماری زبان سے چھوٹ جاتا ہے نا. ارے بھائی ہم دن میں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں, میں چوتھی شادی کروں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب یہ سزا تھوڑی ملتی ہے کہ پچھلی 3 بھی مر گئیں. مجھ سے ہو جاتا ہے اس طرح کی, ہو سکتا ہے ہو گئی ہوں, انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہوں میں, لیکن اتنی بڑی سزا تھوڑی ملتی ہے. آپ سے یہ مثال دے رہا ہوں بھائی, اس کو سیریس نہ لیں. تو آپ کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہے تھے انشاءاللہ, ابھی آپ کا بہترین انڈوں کا کاروبار تھا, انڈوں پہ بات آئی نا, تو انڈوں کا کاروبار تھا. آپ نے کہا کل میں شہد کا بھی شروع کروں گا, انشاءاللہ نہیں کہا تو ایسا تو نہیں ہوتا کل انڈوں کا بھی سارا برباد ہو گیا. تو یہ ورڈ بذات خود تو کوئی, یعنی اللہ اس اتنا سا لفظ چھوڑنے پر اتنی بڑی سزا دے گا کسی قوم کو, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اصل میں یہ وہ والا انشاءاللہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں صبح شام. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ صبح شام 25,000 دفعہ, صبح کورونا سے بچنے کے لیے, شام کو 25,000 دفعہ شوگر سے بچنے کے لیے پڑھ لیا ہم نے. یہ وہ کلمہ ہے جو ابو جہل کی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکل رہا تھا. آپ کے چچا ابو طالب کی زبان سے آخر وقت تک نہیں نکلا, حالانکہ اسلام کو ساری زندگی سپورٹ کیا انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی سپورٹ کیا, کلمہ نہیں نکالا زبان سے. دنیا سے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رو رہے ہیں, پڑھ لیں نہ.
کیونکہ یہ وہ والا کلمہ تھا جس کے معنی اور مفہوم سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت یعنی غلامی کے لائق نہیں ہے. اس کا مطلب سب ایک طرف, یا تو ہوتا نا اللہ بھی غلامی کے لائق ہے تو یار چلو تھوڑی اس کی کر رہے ہیں تو اللہ کی بھی کر لیں گے. جیسے ہندو کہتے ہیں اگر ہم اتنے سارے بھگوان ہیں ہمارے تو ایک اللہ بھی ہو گیا, چلو مسلمانوں, تبھی ہندو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, داتا دربار کے مزار پہ بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں یار جب اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت سے کچھ ہو سکتا ہے تو جہاں 38,000 بت ہیں خدا ہیں تو 2-4 مسلمانوں کے بھی اس میں بزرگ لے آؤ. تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو صرف یہ بھی نہیں ہے کہ الہ اللہ, الہ کون ہے؟ اللہ ہے. نا 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 نا, لا الہ کا مطلب کوئی بھی خدا ہے ہی نہیں, یعنی غلامی کے لائق تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اس کا مطلب بھائی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا؟ یہ تو پوری, یعنی آپ کی پورا صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح, ہر چیز چینج ہو گئی آپ کی, سارے کانسیپٹ آپ کے چینج ہو گئے. غلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ دلیل نہیں پوچھتا. سب سے پہلی ڈیفینیشن غلام کی ہے, کوئی نوکر ہو, باس نے اس گھنٹی بجائی, وہ آیا, سر آپ نے کہا چائے چاہیے, آپ باس تھے, آپ نے کہا چائے چاہیے, ایک دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا ہے سر دیکھیں دودھ پتی جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کیفین, سلیمان احمد صاحب نے ایک ورک شاپ کروائی تھی, اس میں بتایا تھا کہ کیفین صحت کے لیے کیا ہے, نقصان دہ. کبھی دیکھا آپ نے کہ سر یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں ٹھیک ہے نا, اور آپ نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے چائے پی ہے, آپ پھر چائے منگوا رہے ہیں مجھ سے, تو یہ چلے گا؟ یہ نوکر ہے, غلام نہیں ہے. غلام نوکر سے اور نیچے کی چیز ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اور یہ سرونٹ ہے, یہ غلام تھوڑی ہے. تو وہ دلیل, وہ تھپڑ لگائے گا, بولے گا تجھے میں نے دودھ پتی کا بولا ہے اور تیری وجہ سے ہی بولا ہے میں نے 2 دودھ پتی اس لیے بولی ہے کہ ایک دودھ پتی تو میں ویسے پیتا ہوں, اور ایک اس لیے کہ تو جو ٹینشن دے گا نا اس ٹینشن کے لیے میں الگ سے اضافی منگوا رہا ہوں. تو غلام کا مطلب ہے کہ رب نے جو کہہ دیا, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, جاوید احمد غامدی صاحب کے بہت سارے اسلام کے حکام کی لاجک ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا, تو انہوں نے اسلام کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا, ایکچولی کر کے. ایکچولی یہ جنت جو ہے نا یہی جنت ہے. حوریں کہاں ہیں جی؟ حوریں بھی یہی عورتیں حوریں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یار کوئی مشک و عنبر کی الگ سے بھی اللہ نے کوئی عورتیں بنائی ہوں گی, کیونکہ سائنسدان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ الگ سے بھی, وہ تو جتنا سائنٹیفک باتیں آپ کریں گے لوگ مانیں گے نا. قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی میرے کہنے سے مانو نا, سائنسدان نہ بولے میں کہہ رہا ہوں تو مانو, مجھ سے بڑا زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ خبر بھی تو ایک دلیل ہوتی ہے, سچے آدمی کا کسی بات کی خبر دینا یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. ہر چیز سائنسدانوں سے تھوڑی پوچھی جاتی ہے. تو آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, کسی نے آ کے بتایا اور بتایا کہ ہم نے ان کو دفنا بھی دیا ہے, لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ڈاکٹر تو نہیں مانے گا, نہ عدالت مانے گی, لیکن آپ مانو گے نا, آپ بولو گے بھائی ڈاکٹری رپورٹ عدالت کے لیے دلیل ہوگی, میرے لیے میرے ماموں نے کی خبر میرے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے کہ انہوں نے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو سائنسی دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے, لیکن ہمارے لیے اللہ کا کہہ دینا کافی ہے, چاہے وہ سائنس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو وہ ابو لہب, ابو طالب, ابو جہل یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. انہوں نے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا نا, اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم. آج ہمیں سے کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو, آپ کھجانا شروع کر دیتے ہو, تو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے, اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا سستی کی وجہ سے ہے. آپ مانتے ہو لا الہ الا اللہ, بھائی ہر وقت تھوڑی پڑھا جاتا ہے یار, ابھی میرے اور بہت سارے کام ہیں, آپ نے مجھے تسبیح دے کے بٹھا دیا لا الہ الا اللہ پڑھو. ابو جہل سے ایک دفعہ پوری زندگی نہیں نکلا زبان سے, صحیح ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں. اور ہم سے ہو سکتا ہے 100 دفعہ کہلوایا جائے اور ہم 99 دفعہ نہ پڑھیں, لیکن ہمیں وہ سزا نہیں ملے گی, کیونکہ ہمارا انکار کرنا اس بیس پہ نہیں ہے جس بیس پہ ابو جہل نے انکار کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا انکار اس بیس پہ نہیں ہے, ہم تو مانتے ہیں, ہم تو انکار تو نہیں کر رہے, پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں نا, کہ بھائی شیخ صاحب نے کہا تھا لا الہ الا اللہ صبح پڑھنا ہے, آپ نہیں پڑھ کے آئے, کیوں نہیں پڑھا؟ سر مجھے نیند آ رہی تھی, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. تو تھپڑ لگے گا ایک, جہنم میں بھی نہیں جاؤ گے, بس زیادہ سے زیادہ کلمے کی تسبیح چھوٹنے کا گناہ ملے گا آپ کو. تو یہ جو انشاءاللہ تھا نا, اب جو اس قوم ان باغ والوں کو کہا گیا کہ انشاءاللہ کہو, انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, اس لیے کہ یہ وہ تگڑا انشاءاللہ تھا جس کا مطلب وہ سمجھتے تھے. اور ہم جو صبح شام انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, وہ ہوا, اس کا وزن ہوا سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو انشاءاللہ تھا نا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟
کہ اللہ نے چاہا تو ہم کل باغ کاٹیں گے. نہیں آئی بات. اب میں اس کو ذرا آج کے مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک پلاٹ نکل آیا بھائی, قرآن اندازی میں آپ کے نام ہو گیا اور کروڑوں روپے کا پلاٹ تھا, لیکن کوئی لینڈ مافیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ چاہے گا تو آپ کو پلاٹ الاٹ ہوگا, ورنہ پورے ڈاکومنٹس کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بھائی, اس کے ہاتھ. تو جب آپ سب سے پہلے تو اس کے پاس جاؤ گے, سر میرا یہ پلاٹ نکلا ہے, ایسے بات کرو گے نا, اور ساری رات آپ کو پلاٹ سے زیادہ اس آدمی کے خواب آئیں گے کہ سر سے کل میں ملوں گا کیسے, کیونکہ وہ چاہے گا تو یہ ملے گا, وہ نہیں چاہے گا تو کخ بھی میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. رات بھر آپ کی نیند میں یہی, یار اس کو پلاٹ گیا ایک طرف, بلکہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ پلاٹ میرے نام نہیں بھی نکلا تو جس کا نکلا ہوگا نا وہ بھی میرے نام ہو جائے گا. میرے نام پلاٹ نکلنا ضروری ہے بھی نہیں, اتنی پاور ہے اس کو. تو اب آپ پلاٹ سے زیادہ کس کو فوکس کرو گے؟ اس آدمی کو فوکس کرو. اور جب پلاٹ آپ کے نام نکلے گا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا. مٹھائی کے بغیر اگر آپ چلے گئے تو وہ بڑی صلواتیں سننے کو ملیں گی آپ کو, یار ہم نے تمہیں دیا اور مٹھائی ہمارا حصہ نہیں دے رہے. اور مٹھائی کا مطلب مٹھائی نہیں ہوتا, جتنی پلاٹ کی قیمت ہے اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. اگر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو مٹھائی کتنے کی ہوگی؟ کم سے کم 2-4 لاکھ روپے کی مٹھائی ہوگی اس میں. 1 ارب کا پلاٹ ہے تو 2-4 کروڑ کی مٹھائی ہوگی. وہ مٹھائی تو ایک لیبل ہے. تو اب جب ان باغ والوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ باغ کا پھل ہم کل کاٹیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ کے بغیر تمہیں یہ باغ کا پھل نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے, تمہاری اپنی محنت کا رزلٹ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے. اور جب کسی کا احسان ہوتا ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں. تو اس کے حقوق یہ ہیں کہ اس پھل کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر جو انرجی آئے گی اس انرجی کو آپ نے اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا. پلاٹ آپ نے چائنا کٹنگ سے لے لیا اور اسی پلاٹ پہ متحدہ کے خلاف دفتر بنا کے آپ سازشیں کر رہے ہیں. متحدہ والے چھوڑیں گے ہیں بھائی؟ بولیں گے یار یہ کٹنگ ہم نے کر کے دی ہے تمہیں, اور 9-0 کے خلاف تم نے ایک 10-0 کھول لیا یہاں پہ, یہ 7-0 کھول لیا یہاں پہ. تو کبھی بھی جس کا کوئی بھی چیز جب کوئی دیتا ہے نا, کسی نے بندوق آپ کو گفٹ کر دی, آپ نے چیمبر میں گولی ڈال کے اسی پہ اس کے بچے کو مار دیا, آپ نے کہے گا یار میں نے اتنا قیمتی تحفہ تمہیں گفٹ اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ میرے ہی بچے پہ چلاؤ, تو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کہتے ہیں نا لوگ. تو انشاءاللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ باغ کا پھل ہم کھائیں گے. اس کا مطلب بھائی احسان کس کا ہے؟ اللہ کا. لہذا پھل کھا کے جو انرجی آئے گی اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس سے زنا نہیں ہو سکتا, اس سے شراب نہیں پی جا سکتی, اس سے جو طاقت آئے گی, جو غیظ و غضب کے جذبات طاقت آتی ہے تو غصہ بھی کرتا ہے نا انسان, تو یہ غصہ باپ اور ماں کے خلاف جاری نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے. پھر اس باغ میں غریبوں کا حصہ بھی نکالنا ہے کیونکہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے, آتو حقہ یوم حصادی. اللہ فرماتے ہیں جب فصل کٹے تو اللہ کا حق پہلے نکال کے رکھو, 10واں حصہ یا 20واں حصہ جس کو عشر کہا جاتا ہے, تو عشر بھی دینا پڑے گا. پھر اس میں غریب رشتہ داروں کا حصہ بھی نکلے گا. پھر جمع بھی بہت زیادہ نہیں کرنا, کہ جمع مالا وعددا, مال بلا وجہ جمع کرنا خود اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک حد تک جمع کرنا ہے, اس کے بعد کھا پی کے ختم یا خرچ کرنا ہے. تو اتنی ساری ٹینشن ہے. پھر اس پہ سود, اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے سود نہیں حاصل کرنا, تو اتنے سارے حقوق کا ایک پورا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا بھائی. تو اس لیے ان باغ والوں نے کہا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ اپنے کلام سے انشاءاللہ ہی گول کر دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرے خیال. تو ہم جو انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, ماشاءاللہ یہ ہو جائے گا, یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارا کلمہ ہے. وہ کلمہ پڑھ کے کوئی پسینہ بھی نہیں آتا ہم کو, ٹھیک ہے نا. ابو جہل کے تو پسینے چھوٹ جاتے تھے, یار میں کیسے پڑھوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. جنگیں لڑی, اس نے مر گیا, آخر وقت تک نہیں پڑھا, اس کو مطلب معلوم تھا. تو ہمارا انشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ ایک آدمی تھا نا, وہ